جی السلام علیکم. پچھلی دفعہ ہم نے جو پچھلی ویڈیو تھی وہ اس پہ ہم نے ایک ٹرائجیمنل نورالجیا کے اوپر ایک پروسیجر کی ویڈیو لوڈ کی تھی، جو کہ بنیادی طور پہ آئیڈیا یہ تھا کہ ڈاکٹرز کو ہم بتائیں کہ یہ اپنا پروسیجر ہم ان کے ساتھ شیئر کریں کہ کیسے کرتے ہیں. لیکن اس پہ ایک سوال جو تھا کہ جی ٹرائجیمنل نورالجیا ہوتا کیا ہے، اور یہ سوال مجھے گھر سے سوال ہو گیا. میری مسز نے، میری بیگم نے پوچھا کہ جی ٹرائجیمنل کیا ہوتا ہے نورالجیا. تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ ہمیں عام لوگوں کو بھی جو پیشنٹس ہیں یا جن کے کوئی عزیز اقارب کے اندر بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ان کو تھوڑا سا ہم سادہ لفظوں میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کس چیز کو انگلش یا میڈیکل لینگویج میں ٹرائجیمنل نیورالجیا کہتے ہیں. نیورالجیا کا مطلب یہ ہے کہ جو نروز کے ساتھ، نروز کو ہم جو ہماری حص جسم میں چلتی ہیں، جو اعصاب تو یا نروز کا مطلب اس کو جو وائرز کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظام چلایا ہوا ہے جس میں کچھ تانے سے چلتی ہیں، تو وہ ان کو نروز کہتے ہیں. تو ایک ٹرائجیمنل ٹرائی جو ہے وہ انگلش میں تین چیزوں کو، جس میں تین اکٹھی ہیں. ٹرائی اینگل ایسا جس میں تین اینگلز ہوتے ہیں. اسی طرح ٹرائجیمنی، جیمنی مینز برانچ. ایک ٹرائجیمنل جس کی تین شاخیں ہوتی ہیں، یہ تین برانچز ہوتی ہیں. تو یہ ایک نرو ہے جو کہ ویسے سیکوینس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کو ففتھ کرینیل نرو ہم کہتے ہیں، اور اس کی تین برانچز ہیں. اور ایک برانچ جو اوپر والی ہے وہ ہمارا جو ماتھا اور سر کا اگلا حصہ ہے، اس تک سینسیشنز لگی. یہ کسی مسلس کو یا پٹھوں کو نہیں ہلاتی، یہ محسوس کرنے والی ہیں، حصی نروز ہیں. اور اس میں سے جو سب سے اوپر ہے جس کو V1 کہتے ہیں، وہ ماتھا اور سر کا اگلا حصہ جو ہے وہ اس کو سینسیشن دیتی ہے، اور اس میں کچھ جو آنکھ کا سامنے والا شیشہ ہے جس کو کارنیا کہتے ہیں، اس کی سینسیشنز بھی V1 کے ساتھ ہیں. V2 جو ہے وہ اوپر والا جبڑا، دانت اور اندر منہ کے اندر والا جو لائننگ ہے میوکوزا، وہ اور اسکن. اور یہ اسکن یہ وہ ہے جو کہ اوپر والے جبڑے کے سامنے اوپر اس کے کور کرتی ہے. اور اسی طرح جو V3 ہے وہ نیچے والا جبڑا، ان کے دانت اور باقی اس کے زبان کا حصہ، کچھ حصہ زبان کا، اور اس کے گال کا وہ حصہ جو نیچے والے جبڑے کے اوپر آ رہا ہے. تو اس طرح سے ہم یہ تین برانچز اس کی کر سکتے ہیں، V1 V2 اینڈ V3. اور یہ صرف چہرے کی حصی اعصاب ہیں، حصی نروز ہیں، اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ محسوس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور اس کی جو محسوس کرنے والی جو جب ہم ٹچ کرتے ہیں تو وہ برین میں یہ انفارمیشن لے کے جاتی ہے کہ یہاں پہ مسئلہ آپ کے جانتے ہیں. اب اس کے بعد یہ سوال ہے کہ نیورالجیا کا مطلب یہ ہے کہ نرو کی کوئی پین، الجیا یا وہ پین کے ساتھ اس کا لفظ کا تعلق ہے. اور نیورالجیا کا مطلب ہے کہ نروز کا پین. تو نروز کا پین اس وقت ہوتا ہے جب نرو کے اوپر کوئی دباؤ آتا ہے، نرو کہیں سے ڈیمیج ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے نروز کا پین ہوتا ہے. اور یہ عام درد سے بہت مختلف درد ہے، اور اس میں عام جو دوائی ہے درد والی وہ زیادہ کارگر نہیں ہوتی، وہ اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک مختلف قسم کی دوائیاں ہیں جو صرف نیورلجک یا نیوروپیتھک پین کے لیے ہی استعمال ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نرو جو نیورالجیا، ٹرائجیمنل نیورالجیا، اس کی اگر ہم وجہ سوچیں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو عام طور پہ ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ یا دو بڑے گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں پرائمری ٹرائجیمنل نیورالجیا، دوسرا ہوتا ہے سیکنڈری. پرائمری کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کی کوئی باہر سے یا کوئی ایسی کسی ڈیزیز سے، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ کوئی ایسی تھوڑا بہت چینجز ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کی نرو کی، تو جو برین کے اندر سے جہاں سے نرو نکل کے تو چہرے کی طرف آ رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ اس کے اوپر سے ایک خون کی نالی گزرتی ہے جو ہو سکتا ہے کہ بچپن سے یا شروع سے ہی اس جگہ پہ لوکیٹڈ ہو. لیکن جب وہ ذرا ایج بڑھتی ہے
45, 50, 55 साल की उम्र में, तो खून की नालियाँ थोड़ी सख्त होना शुरू हो जाती हैं। तो ये नाली अगर नर्व के ऊपर से गुजर रही है तो इसकी टाइट सख्त होने की वजह से नर्व के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ये सब में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में इस तरह की खून की नालियाँ ब्रेन में या बाकी जिस्म में भी उनके अपना एक एग्जैक्टली एक जगह पे नहीं होती, वो थोड़ा बहुत अपनी जगह बदल सकती हैं। तो जिनमें ये मसला हो कि नर्व के बिल्कुल ऊपर ये नाली बैठी हो और फिर सख्त होती है तो वो उसको दबाना शुरू करती है, उसकी वजह से फिर एक जो टिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पेन है कि वो एक जिसको शूटिंग पेन कहते हैं, जैसे करंट की तरह चलती है और थोड़ी देर के लिए रहता है, ऐसे लगता है शदीद दर्द होता है और फिर वो दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और ये आमतौर पे सुबह उठें, बूंद धोने के लिए ज़रा पानी डालें तो उससे शुरू हो जाता है, बाहर निकल के ठंडी हवा भी लगती है कुछ लोगों में, उससे शुरू हो जाता है, खाना खाने लगते हैं तो उससे ट्रिगर हो जाता है, और लेकिन थोड़ी देर रहता है और फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ये टिपिकल जिसको क्लासिकल या प्राइमरी टिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की हिस्ट्री है। दरमियान में वक्फा आता है, दरमियान में कुछ हिस्सा जो है ना ऐसा होता है जिसमें बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा होता। तो इसके मुकाबले में दूसरी किस्म जो है वो सेकेंडरी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। सेकेंडरी का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ हुआ किसी वजह से जिसमें डिजीज़ भी हो सकती है, ब्रेन के ट्यूमर हो सकते हैं, दिमाग में कोई ट्यूमर ख़ास सीपी एंगल है वहाँ से अगर उसको दबा रहा है। इसमें एक बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उस पर भी जो टिश्यूज़ हैं सारे टिश्यूज़ सख्त हो जाते हैं, टाइट होना शुरू हो जाते हैं और वो भी इस तरह से कुछ नर्व्स के ऊपर प्रेशर डाल सकती हैं। तो इसके अलावा ये है कि नर्व इंजरी हो सकती है। डेंटिस्ट्री में जब काम करते हुए बात अब रूट कनाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो ज़्यादा डीप अगर उनका जो बर है या उनकी नीडल्स हैं वो नीचे जाती हैं तो नीचे जो नर्व है वो डैमेज हो जाती है, या किसी वजह से अगर डैमेज की जाती है कोई और इशू में तो वो भी सेकेंडरी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के उसकी ग्रुप में आएगा। तो वजह कोई भी हो लेकिन उसको ट्रीट करना, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बुनियादी तौर पे एक जैसी है और उसमें मेडिसिन है, सबसे पहले जो है वो दवाई है। हाँ, और बाकी जो ट्रीटमेंट के कुछ मोडालिटीज़ हैं इसको हम ये करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। आज सिर्फ ये था कि इसकी वजह क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और उसके बाद इसकी क्या कॉजेज़ हैं, आम तौर पे किस तरह से प्रेजेंट करता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।